سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ایک چیز بہت نمایاں ہے کہ مختلف حالات، مختلف کیفیات، مختلف معاملات ہر وقت روح پذیر دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی آدمی خوش ہے تو کوئی رو رہا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی صحت مند ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی کسی حالت میں مبتلا ہے کوئی کسی حالت میں مبتلا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ امیر تھا، بہت اچھے اسٹیٹس پر تھا، بہت نیچا ہو گیا، کھانے کو لالے پڑ گئے، بہت ہی زمین پہ لیٹنے والا شخص تھا، غریب تھا، بڑے بڑے درجے پہ پہنچ گیا۔ یہ تفاوت، یہ فرق، یہ جو ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز پیدا کی ہے، یہ بہت سوچنے والی چیز ہے۔ اس ایک چیز پر انسان بہت جلدی بہک جاتا ہے، اور بلکہ یہ کہیں کہ یہی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے کہ یہ امیر کیوں ہے میں امیر کیوں نہیں، یہ بیمار کیوں ہے میں صحت مند کیوں نہیں، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، مجھے بھی ویسا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مسلم میں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو ایک بہت ہی بہترین تعلیم دی ہے اس سلسلے کے اندر۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا پچھلی قوم کا، اسرائیل کا۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قسم کے انسان تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق سے فرشتے کو بھیج کر ان کی حالت کو دیکھا۔ ایک آدمی جو تھا برس، سکن ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، کرونک قسم کے سکن ڈیزیز کے اندر تھا، سارا جسم ابلا ہوا تھا اس کا بیماری سے، رستہ تھا جسم اس کا، خون نکلتا تھا،
پیپ نکلتی تھی. بیماری ہے, لوگ ہیں, جا کے دیکھیں ہاسپٹل میں. ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ سر سے گنجا تھا جوان, ٹھیک ٹھاک تھا, لیکن گنجا ہو گیا. عمر بھی اتنی تھی. ظاہر ہے عمر کے ساتھ انسان کے بال اٹھتے رہتے, لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, حسین تھا, خوبصورت تھا, لیکن گنجا ہو گیا. اور ایک انسان جو تھا وہ اس سے مختلف تھا, اندھا تھا. اس کو بیچارے کو نظر نہیں آتا تھا, نہ نہیں آتا. تو وہ یہ 3 انسان تھے. حقیقت میں یہ 3 انسانوں کو اللہ کے نبی نے پوری انسانیت پہ ڈیوائڈ کیا ہے, جو ریپرزینٹ کر رہے تھے, نمائندے تھے کہ یہ حالات ہوتے ہیں انسان کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا. فرشتہ گیا اور اس نے جو برس کا مریض تھا, سکن ڈیزیز کا, اس سے کہا کہ بھائی تجھے کیا چاہیے؟ ای شیء احب الیک. سوال کیا اس نے, تو یہ کیا چیز محبوب ہے, کیا پسند کرتا ہے, کیا دل کر رہا ہے تیرا؟ سو ویسے دل تو میرا یہ کر رہا ہے کہ جو آپ یہ دیکھیں جو حالت اس کی تھی, اس کو خوشی چیز کا ہوش نہیں تھا, اس کو اپنی حالت کا ہوش تھا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ پتا نہیں. کہتے مجھے تو کچھ پتا نہیں, مجھے تو سب سے زیادہ چاہت ہے اور محبت ہے جس کی کہ میں بھی ایک عام انسانوں کی طرح ہو جاؤں, میرے جسم سے ہٹاؤں. لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, برائی ہے, مجھے کوئی پاس نہیں اٹھاتا. اللہ میری اس بیماری کو دور کر دیں, مجھے حسین اور خوبصورت انسان بنا دے. تو اس نے ٹھیک ہے, اللہ کی قسم ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو حسین ہو گیا, جمیل ہو گیا, ساری بیماری دور ہو گئی, سیکنڈ میں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ تو بیماری ختم ہو گئی, اب تو ہوش تو تجھے آ گیا, اب تو تجھے دوسری چیز چاہیے ہوگی. اللہ تو جانتے ہیں آدمی, پیٹ تو فوراً بھر جائے, مستی آتی نا آدمی خوبصورت. اب تو اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ جی ہاں, مال چاہیے جناب. کون سا مال تجھے چاہیے؟ کہتا مجھے اونٹ سے بہت محبت ہے, اونٹ کے ہو جائے تو بہت اچھا. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے اونٹنی دے دیا. وہ اونٹنی جو تھی پریگننٹ تھی, حاملہ تھی, جائیں جب اس طرح دی گئی کہ اس سے نسل پھیلے. اور دینے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب فرشتے نے خوشی کے ساتھ مبارک بات یہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تیرے اس کے اندر خوب برکت پیدا فرمائے. بولے سبحان اللہ. عجیب واقعہ دیکھیں, خوشی بہت خوشی ہو, اس کا کام چل گیا. اب دوسرے کے پاس اللہ نے بھیجا, وہ آدمی کیا تھا؟ گنجا تھا, خوبصورت صاحب عیب تھا اس میں. بیچارے عیب ہوتا ہے نا, مطلب حسین ہو, خوبصورت ہو, کوئی عورت بہت ہی حسین ہو, بہت خوبصورت ہو, گنجی ہو جائے تو اس کا تو ساری زندگی ہوگی یار میرے بال کس طرح ہو گئے, یہ تو بڑھاپا تھوڑی ہے. تو اس سے وہ آدمی اب کیا جناب اس کے پاس کیا کہ بھائی ہاں کوئی سوال انہوں نے نہیں کیا. یہ شیء احب الیک, بندے تجھے کیا چیز پسند ہے, کیا چاہے گا, کیا محبت ہے؟ کہتے مجھے تو کسی چیز کی کچھ طلب نہیں ہے, اور ایسا ہو جائے میرے بال ہو جائیں تو میں بھی کوئی انسان بن جاؤں, لوگ مجھے پسند کریں, بڑی خوبصورت لوگ مجھے خواہش. تو اس نے ٹھیک ہے, اس نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے بال اگا دی اسی وقت. پھر انہوں نے سوال کیا, اب یہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا, اب تو اسے نکل سے تمنا نکل گئی, تو اب بھائی مال تو چاہیے. کیا فطرت کا اللہ تعالیٰ نے انسان کی کس طرح کھولا اس معاملے میں, یہ ہماری فطرت ہے نا. بس ہاں آج مال تو جناب ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے, اس میں بری برائے تو نہیں جناب, کچھ مل جائے تو اچھا ہے. غریب بھی نہ رہوں میں, حسین بھی ہو جاؤں, غریب بھی نہ رہوں, ٹھیک. کیا چیز کرے گا, کس چیز کی تجارت پسند ہے, کیا تجھے پسند ہے؟ اس نے تو اونٹ مانگے, گائے ہو جائے جی, مجھے گائے کا بڑا پسند شوق ہے مجھے. وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ایسی گائے دے دی جو پریگننٹ تھی, حاملہ تھی, یعنی اس کی بھی نسل. ٹھیک ہے کہا جی بس اب تو سب کچھ تمہیں جناب مال بھی مل گیا, خوبصورت بھی ہو گیا, بس سب اچھی. ایک اور بھی لے چیز, وہ کیا کہتا, اللہ تعالیٰ کا اس میں برکت عطا فرمائے. آپ جناب تیسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے
تیسرا آدمی جو بیچارہ بہت ہی محتاج تھا، آخر دیکھتا نہیں تھا، اس کو نظر نہیں آ رہا. اس نے یہ سوال کیا بھی تجھے کیا چیز محبوب بندے؟ میں کچھ بتا چاہیے کچھ؟ کہتا جی بہت چاہیے. تو میں آنکھیں آ جائیں میری، مجھے اس کے علاوہ کچھ چاہیے کچھ نہیں جناب. آپ دیکھ لو دنیا کو، میں دنیا کا نظارہ مجھے. انہوں نے ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے آپ پھر آنکھیں روشن. سبحان اللہ، آنکھیں جو روشن ہو گئی. یہ تو بہت مزہ آ گیا، سب کچھ دیکھا. ہوش جو آیا اس کو ٹھکانے لگے. مال چاہیے تجھے؟ یہ تو ہے گزارا کرنا جناب، مال بھی دے دیں. ٹھیک ہے، مال تجھے دے. کیا تجھے پسند ہے مال کے اندر؟ چوائس بھی اسی سے پوچھی جا رہی ہے نا. کہتا جی مجھے تو بس بکری بہت پسند ہے، جلدی پھیلتی ہے ریوڑ اس کا بکری کا. وہی کوئی عنایت ہو جائے ایک آدھ بکری کا. نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے بکری دی، وہ بھی حاملہ تھی بکری. بس ٹھیک ہے بھائی. کہتا ہے فرسٹ کلاس. ٹھیک ہے، میں دوڑ اللہ سے دعا کی اللہ پاک سے برکت عطا فرما. 3 آدمی بہت عمدہ معاملہ بنا. یہ ہمارا حال ہے زندگی کا. یہ ہے نا اپس اینڈ ڈاؤن. پوری زندگی آپ یہ دیکھیے، اب سب کچھ ملتا ہے. پھر اس فرشتے کو بھیجتے کہ پہلا آدمی جو تھا کافی عرصے کے بعد اب جن کے اپنے پاس اونٹ تھے، وہ اس کا جناب ٹھکانے دولتیں بن گئیں، اس کے مال ملات ہو گئے، کارخانے چل پڑے، فیکٹری چل پڑے، وہ دکانیں بن گئی اس کی جناب، ریوڑ چل رہے ہیں اٹھنوں کے. بھول بھال گیا کیا ہوتا ہے غربت کیا چیز ہے. نام کے آگے اس نے رکاب لگا دی، سعید لگا دی، کسی نے قریشی لگا دی، کسی نے فاروقی لگا دی. کون سی دل لگتی ہے؟ رتبے بدل گئے انسان کے، سب سلوٹ کرنے لگے. پتہ چلتا ہے انسان کو نہیں، لوگ پیسے کو سلوٹ کرتے ہیں. دیکھیے کیا بات، قدر کیا انسان. یہاں بھی کون ہے آپ؟ کیا چاہیے آپ کو؟ کہ میں تو ایک مسافر آدمی جناب. وہی فرشتہ مہربانی فرمائے، میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، ماشاءاللہ بڑی برکت دی ہے آپ کو اللہ پاک نے. کیا آپ کے چل رہے ہیں ہونٹ، کیا ماشاءاللہ. ایک کرم فرمائے، اس ذات کے نام کے حوالے سے آپ سے سوال عرض کر رہا ہوں، جس نے آپ کو پہلی حالت کی بتائی، آپ جس مرض کے اندر مبتلا تھے، جس اللہ نے آپ کو اس مرض سے نکال کر اتنے بڑا انعام دیا، تو اس کے نام پر مجھے ایک سواری دیں میں تاکہ سفر جاری رکھوں. کیا میں تو خاندانی امیر ہوں، مجھے تم یہ باتیں بتاتے؟ یہ کون سی قصے سنا رہے تم مجھے؟ یہ ہوتا ہے دنیا میں؟ نہیں ہوتا میرے بھائی. مجھے کس سناتے ہیں؟ میرے ماں باپ دادا ہمارے امیر تھے، تو میرے پرانے کاروبار چلتے ہیں. تم کیا کام کرتے یار؟ تو انگلینڈ سے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ ہمیں تو نہیں گجراتی بولتے، ہم تو انگریزی بولتے ہیں. ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ سب کچھ بھول گئے. چپڑ چلاتے تھے کھیت کے اندر کام کرتے. اچھا یہی بات ہے. کہتا ٹھیک ہے، میں اپنا تعارف کرا دوں پھر تمہیں. کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں وہ فرشتہ ہوں جو پہلے آیا تھا تیرے پاس. نامعقول انسان، تم مجھے کیا رہا ہے یہ بات ہے؟ مجھے تو نہیں یہ بات کی، میں جانتا ہوں تیرے اصل حالت کو جانتا ہوں. یاد ہے فرشتہ؟ پھر وہ گھوما کہ ٹھیک ہے، اگر تو پہلی بات جو تو صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تیری اس بات پر جھوٹا ہے. تو اللہ تجھے پہلی پوزیشن پہنچا دیتا ہے. تو جیسے وہ لوڈو کھیلتے ہیں نا، کبھی کھیلتے ہوں گے، لگتا ہے نا سانپ تو آدمی کہاں سے آتا ہے؟ نیچے سیڑھی سے اوپر چلتا ہے، اور سانپ نے کاٹا تو کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی شان اسی وقت نیچے جاتی ہے. جس مقام سے اٹھایا تھا وہیں ذلیل ہو گیا شخص. دوسرے کے پاس ہاں السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت ماشاء اللہ آپ کو ٹھاٹ باٹ ہے. ہاں کیا بات ہے، کون ہے؟ میں تو مسافر آدمی ہوں، سفر کر رہا ہوں، ماشاء اللہ بڑی رونق لگی ہے آپ کو. تو مجھے آپ ایسا کریں کہ سواری چاہیے تھی، آپ کچھ مجھے یہ دے دیں، میں اپنا سفر کر لیتا ہوں. بہت دور جانا ہے، اس ذات سے نام کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کچھ جو تھے پہلے گنجے تھے، آپ بصورت انسان تھے، رو رہے تھے، اللہ نے فضل فرما کے آپ کو بھوکے ننگے تھی بھی دے دیا. اس نے کہا یہ کیا سٹوری سنا رہے؟
تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو، ہم تو امیر ہیں، ہمارا تو کبھی بال تھے ہی نہیں ایسے. دیکھو کبھی ایسے ہو سکتا ہے انسان کے سر پہ؟ میرے سر کو دیکھو، میں بھی بسور تھا کبھی. یہ دیکھو عورتیں شادیاں کی ہیں، محلات بنے آپس میں، تو خاندانی امیر. ہمیں بتا رہے تم کون ہو تم؟ اچھا آمد میں تعارف کرا دیتا ہوں. اس نے بھی تعارف کرایا کچھ دن، اس کا اچھا خاصا. اب بھی کی صورت یہ ہے کہ اللہ تجھے اسی حالت میں پہنچا دے کہ جس حالت کے اندر تو تھا. اللہ نے اسی حالت میں صورت دیا تیسرے انسان کے پاس. اللہ کہ ادھر بھی جاؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آئیے تشریف لائیے، بیٹھی. کیسے تشریف لائے آپ؟ کون صاحب ہیں؟ ماشاء اللہ ہیں، بیٹھیں. بالکل تبدیل ہوا ہے آدمی. کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ اخلاق فرسٹ کلاس. میں تو مسافر آدمی ہوں، میں نے جانا ہے تو بس کچھ اللہ کے نام پہ آپ میری مدد فرما دیں. کیا مدد فرما دیں؟ آپ بڑے ماشاء اللہ خاندانی امیر لگتے ہیں، پرانے آدمی لگتے ہیں. کہتے ہیں نہیں بھائی، میں کوئی خاندانی شاندانی نہیں، میری تو اصلی میں آپ کو بتاتا ہوں بات، کھایا کھانا وانا کھائیں. میں تو جی ایک اندھا آدمی تھا، محتاج آدمی تھا، نہ یہ میری ہے، تو اللہ کا فضل ہے جس نے دی. سبحان اللہ. یہ تو اس کا کرم ہے جس نے مجھے عالم بنا دیا، جس نے مجھے فلاں کر دیا، جس نے مجھے قاری بنا دیا، جس نے مجھے علم دے دیا، جس نے اللہ حضرت صاحب بنا دیا، ذاکر بنا دیا. یہ تو اس کا کرم ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جناب. کوئی تو بالکل ٹیچر آدمی تھے، گناہ گار آدمی تھے، دھکے کھاتے پھرتے تھے. تو اس کے فضل و کرم کی بڑے خوش تھا. اچھا نہیں آپ ایسے تو نہیں ہو سکتے. بڑی عاجزی بڑی آپ میں کہتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں اسٹوری. عاجزی تواضع کی کوئی بات ہے ہی نہیں سمجھ رہا. آپ حکم فرمائیں. میں تو ایک درخواست کی، ایک بکری. آپ نے جس ذات کا نام لیا ہے تو سب اسی کا تو ہے. ہائے کتنا فرق آتا ہے انسان میں، کتنا فرق ہوتا ہے انسان. یہ سب اسی کا تو ہے. اب آپ ایسا کریں جس کا نام لیا ہے آپ نے، میرا جو غیرت ہے وہ گوار نہیں کرتی کہ میں آپ کو کچھ 2 لے جاؤ 3 لے جاؤ. یہ سارے ریوڑیں جتنی چاہے لے جاؤ. اس ذات کا نام جس نے پہلے دیا اب بھی دے دے گا مجھے. جی کیا فکر اس چیز کا. انہوں نے کہا نہیں بھائی تو اپنا مال اپنے پاس رکھ. بس یہ ہوا کہ تو کامیاب ہو گیا، اللہ تجھے چن لیا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. یہ جو طوافت ہے دنیا کے اندر، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی غریب تھا امیر بن گیا، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی نیچے ہو گیا. کسی کی باپ کی جائیداد نہیں، کوئی پرمنٹ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیں 1 سیکنڈ میں اس کے بال اگئے، 1 سیکنڈ میں آنکھیں دے دی. تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جس حال میں رکھا ہے، پاگل رکھا ہے، بیمار رکھا ہے، پریشان رکھا ہے، مصیبت زدہ رکھا ہے، غریب رکھا ہے، امیر رکھا ہے. حقیقت یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ ہی کر سکتا ہے. بیمار کو شفا دے سکتا ہے، بصورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے. تو ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس حالت میں بھی رکھے اس رب کا شکر کرنا چاہیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. یہ جو آزمائش اللہ پاک نے دی ہے ہمیں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری حکمت یہ ہے کہ میں اسی سے آزمانا چاہتا ہوں، تیرے مختلف حالات سے تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ کس قدر تو اپنے رب کو پہچانتا ہے، کس قدر تو اس کی معرفت حاصل ہے، کس قدر تو اس کو جانتا ہے. اگر تو شکوے کرے گا مجھ سے، شکایتیں کرے گا مجھے امیر کیوں نہیں بنایا، مجھے صحت کیوں نہیں دی، میرے بچوں کا یہ نہیں ہوا، میرے فلاں کی نہیں ہوا، میرا خامد بھی صحیح ہو جاتا، میرے بچے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، میری بیوی، کچھ نہیں آپ کر سکتے، پتہ نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر. دوست اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتہ نہیں ہل سکتے. 3 مثالیں دی ہیں پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو میں چاہے جو کر دوں سیکنڈ نہیں لگتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو آدمی جس حالت کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جس حالت اس میں مطمئن رہے اللہ کی ذات سے اور پورا توکل رکھے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں مجھے رکھ رہا ہے اور جس پوزیشن میں مجھے رکھا ہے، اس میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شکر کرتا ہوں تیرے حال پہ جس طرح تو نے مجھے رکھا ہے.
کوئی ناجائز قدم نہ اٹھائے کہ اس سے میری ترقی ہو جائے گی، اس سے میں گناہ بن جاؤں گا، اس سے فلاں یہ ہو جاؤں گا. کوئی ترقی نہیں ہوگی. جو اللہ پاک نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچتا رہے گا انسان. بس سمجھو کہ یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے کہ کب تک میں اس حالت میں رہتا ہوں اور شکر کرتا ہوں. اور جس نے اس طرح زندگی گزار دی، اللہ کہتا ہے وہ شکر گزارنے والا ہے، وہ شاکر بندہ ہے اور میں اس سے راضی ہو گیا. اور جو اس امتحان میں فیل ہو گیا، آزمائش میں فیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہ اس نے پہچانا ہی نہیں کہ بھئی میرے رب نے مجھے اس پوزیشن میں رکھا ہے، اور اس نے اپنی حالت کو بدلنے کی کوششیں کی، الٹی چیزیں ہاتھ میں مارنا شروع کیے، شکایت کی، دیکھو جی اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری فلاں نہیں کرتا. ہماری شکوے ہر وقت زبان پہ رہنے، میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، میں کیا کریں، ہمارے بچے یہ ہیں اور فلاں. اللہ کو یہ شکوے بندے کے اللہ کو یہ شکوے پسند ہے. یہ بندگی کیا ہو مجھے پتا ہے. اور اتنا بڑا مرض ہے، اتنا بڑا مرض ہے جس کے اندر یہ مرض ہوگا کبھی شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا. اس نقطے کو ہم نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا مرض ہے انسان کے اندر. نماز بھی پڑھ رہا ہے، شکر اللہ کا ناشکری کر، عمری بھی کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، ہر حال میں ناشکری کر رہا ہے، مطمئن نہیں کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کس حال سے مطمئن نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہو رونا پیٹنا، اس کے دیکھتے یہ آئے میں تو یہ نہیں ہوگا، اس کے بچوں کو دیکھے گا، اس کی بیوی کو دیکھے گا، اپنے کانوں کو دیکھے گا. ایک طوفان دنیا کے اندر مچا ہوا. پتہ ہی چلتا ہے کہ حقیقت جو انسان کی مختلف ہے، جیسے ایک انسان ثابت ہو. تو اس حالت میں جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مریض ہو، تو اپنے مرض کو نکال. تمہارے باطن مقتر ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں، تمہارے قلوب جو ہیں وہ گندے ہو چکے ہیں. اس میں کہیں بھی اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نظر ہی نہیں آتا. دنیا کے حالات نے، مال نے اور یہ سب مادیات نے اور سب کچھ نے تمہارے اندر اتنا گند پیدا کر دی ہے، تم بھول گئے اس چیز کو کہ ایک گناہ انسان کرتا ہے تو ایک دھبا پڑ جاتا ہے دل پر. تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنے دل کو صاف اور شفاف کرو. یہ تو ایک آئینہ ہے، جس وقت اس آئینے سے گرد جھانکو گے تو جس طرح ایک آئینہ ہے اور ہم اس آئینے کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن جو گرد چھانپتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں، پانی صاف کرتے ہیں، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو پورا میں نظر آنا شروع ہو جاتا. اللہ سبحانہ پتا کہ تیرے دل کے اندر جو ہے آئینہ رکھا ہے قلب کی صورت میں، جب اس کی گرد کو نکالے گا تو میری تجلیات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور جب تجلیات نظر آئیں تو پھر تو کیسے نہیں مجھے پہچانے گا، تو کس طرح سے میں تو شکر نہیں کرے گا، کس طرح تو نہیں کہے گا کہ بھئی تو اللہ کی شان ہے اللہ کو. پھر تو مختلف پہلو سے کہے گا، اپنی غربت پہ فخر کرے گا تو اللہ کی شان ہے، اس کا دیا ہے ماما، یہ تو اس کا دیا تحفہ ہے نا اللہ والوں نے. آپ ان کے پاس جائیں گے جی آپ بیمار ہیں سرد، میاں یہ تو اللہ کا دیا تحفہ ہے بھائی، تم ہم سے چھینتے ہو. جس نے دیا برداشتی قوت وہ دے رہا ہے، تم ہمیں کیوں ہٹا. ایسے ایسے اللہ والے گزرے. تو اس حالت میں وہ مطمئن نہیں ہوتے بلکہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تم نے اس حالت میں ہمیں رکھا ہو، کوئی شکایت نہیں کرتا. یہ حالت اس وقت انسان کی آتی ہے، اس وقت کامیاب ہوتا ہے اس دنیا سے، ورنہ انسان فیل ہو جاتا ہے. اگر اس نے روح کو اپنے مصطفیٰ نہیں کیا، صاف نہیں کیا، تو پھر کبھی بھی کسی حالت میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا. شیشے کو صاف کرو، تجلیات ربانی کو آنے دو، اس کے بعد پھر دیکھو کیسے زندگی انسان کی گزرتی ہے. الحمدللہ کیا پاک صاف زندگی گزرتی ہے. کتنا قیمتی ہے انسان. آپ یہ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں تو کتنی گھٹیا انسان بن جاتا ہے، وہ خیال نہیں ہوتا کہ میں ابھی کس حال میں جا رہا ہوں. دیکھیے تو بس یہ ہے، یہ تصوف، یہ تزکیہ سارا اسی معاملے پر رکھا گیا. آدمی کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں، یہ مصیبتیں نکلیں دل کے اندر سے. اور چونکہ دنیا میں تو ہم ہیں، گن تو لگتے رہیں گے، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہے. بس نیک صحبتوں میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے پابندی کے ساتھ. اس کی بہت سخت ضرورت ہے، مجھے سمجھے، بہت سخت ضرورت ہے. مانا دنیا نکلے گی نہ شکایتیں نکلیں گی، نہ خرافات نکلیں گی، کچھ نہیں جب تک دل انسان کا صاف نہیں ہوا. اور یہ بھی ایک اچھی پہچان ہے انسان کی کہ جب ایسی چیزیں انسان کے ساتھ ہو رہی ہوں تو کہیں جب سمجھ جائے کہ میں بہت گندا ہوں اندر سے، بالکل گندا ہوں، تو مجھے صحیح ہو جانا چاہیے. میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چیز کو پسند نہیں کرتا، کیوں میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ تو بڑی چنتانی ہے. تزکیہ کرے انسان، اور ایک ہی واحد اس کا راستہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو. جو اللہ تعالیٰ نے پالش دی ہے، اللہ کا ذکر دیا ہے، وہ تو اتنے تاکید سے کہ اللہ پاک نے اتنی تاکید سے کہا ہے کہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی نہیں چھوڑی کہ بھائی تم صبح کر لو، دوپہر
نہیں، کثیرن کثیرا، اس کی تو کثرت دی ہے کہ تاکہ تجھے بہت سخت ضرورت ہے اس کی، اللہ کے ذکر کی، ہم بالکل بھی نہ کریں، یہ بہت سینس لیس بات ہے۔ تو بھائیو، اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے ماشاءاللہ، کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، جس حالت میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کا کرم، اس کی نوازش ہے۔ لیکن مانگنا بھی بری چیز نہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں، اللہ سے مانگنا دیتے اللہ تعالیٰ، نہ شکر ہی نہ ہو، مانگ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے، تو اللہ نے خود کہا کہ تیرا مانگنا مجھے پسند ہے۔ وہ تو ہمارے احتجاج شو کرنا ہے کہ ہم تو محتاج ہیں تیرے، بطور خوش ہو گئے، سبحان اللہ، مان گیا ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں، اکڑا نہیں ہے کہ کیوں مانگیں، ہم کیوں مانگیں، ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی، ٹھیک ہے بھائی، ہم کیوں مانگیں، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی حدیث میں ایک سیکنڈ لگا، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، فرشتے نے ہاتھ مارا، آنکھیں آ گئیں، فرشتے نے ہاتھ مارا اور پوری بیماری نکل گئی۔ تو اللہ نے اپنی حقیقت دکھائی کہ میں تو قادر مطلق ہوں، میرے لیے کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں۔ سچا انسان پاک صاف ہو کے کر تو مجھ سے دعا، اسی وقت تجھے عطا فرما دوں گا، اسی وقت دے دوں گا۔ کتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کی مجلس میں دوستو، اس وجہ سے اللہ کا بہت بہت شکر کریں۔ یہ غفلت کا زمانہ ہے، بہت بڑا غفلت کا زمانہ ہے، بہت دور جا چکے ہیں نبی کے زمانے سے ہم، بالکل اس وقت حالات جو ہیں بہت خراب ہیں انسانیت کے اندر۔ اس اندر ہمیں اللہ اگر ذکر کی توفیق دے رہا ہے تو اس کی ناشکری نہ کرنا دوست، کچھ نہ سمجھنا۔ مثال میں دینے جی ہم تو ہم ذکر کر سکتے تھے، ہم تو ہم خود گئے ہیں، ہمیں کس نے بلایا، ہم کیا فرق پڑتا ہے، ہم خود کرتے ہیں ذکر، نہیں اتنا کرنے اللہ تعالیٰ کا کہ میں کیا تھا اور کہاں مجھے مل گیا ذکر، کہاں تھا میں، کہاں ذکر مل گیا۔ یہ ایک کیفیت اور سوچ کیا چیز پیدا کرے گی، انشاءاللہ گناہوں کو چھڑا دے گی، خاص طور پہ جوان حضرات تو ذکر کرنے کے بعد بھی حرامزادی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، واہیات حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں مثال کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چھوٹ ہے حد تک، لیکن یہ اتنا گندا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اس شخص نے، جو ذکر کو اللہ نے توفیق دی ہو، سنتوں پہ چلنے کی توفیق دی ہو، اور کھلے عام گناہ کرتا پھرے، کھلے عام شریعت کو توڑے، کھلا عام نبی پاک کی سنت کے خلاف کام کرے، اتنے بڑے انعام کے بعد۔ وہی مثال ہے کہ اللہ نے اس کو شکر دیا، آنکھیں دی، شکر دیا، اس کے بال دیے، شکر دیا، اس کو بیماریوں سے نکال دیا۔ یہ بالکل وہی مثال ہے، اتنے بڑا انعام دیا اس کا، اتنا بڑا انعام دیا کہ حقیقت ہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حقیقت قسم کھا کر کوئی لفظ نہیں اس کے بارے میں بتا سکتا۔ اس دور کا سب سے بڑا انعام ہے اس عورت، اس مرد کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دی اور ذکر کی محبت نصیب فرما۔ وہ جب ناشکری کرے اور وہ پھر گناہ کرے، وہ کہے جی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں ہو گیا۔ تو یہ حدیث کی مثال آپ میرے سامنے رکھیں، صحیح بخاری میں بھی اور مسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کو سامنے پیش کی۔ بچ نہیں سکتا اس شخص، بچے گا، چاہے کسی عروج پہ پہنچ جائے، گاڑی بھی آ جائیں، مکان بھی آ جائیں، سب کچھ آ جائیں، بس یہ نہیں۔ لیکن اتنا اس پہ رسپانسبلٹی ہے، اتنی ذمہ داری ہے اس مرد اور عورت پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سنت کا مزہ دیا، اس گند سے نکالا، اس کیچڑ سے نکالا، جہنم کی آگوں سے نکالا۔ آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا کرم اللہ، جہنم کی آگوں سے نکالا، برے حوال سے انسان کو نکالا، برے برے اعمالوں سے، جس کے جو رزلٹ ہے جہنم کے بڑے بڑے عمل ہیں، ان سے نکالا۔ تو آدمی پھر کتنی شرم کی بات ہے کہ پھر وہ گناہ کر رہا ہو، نمازیں چھوڑ رہا ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہو، اور سمجھے تو بس ایک روٹین ہے جی، ہم بس فکر میں چلے جاتے ہیں، ہم آنکھ پہن لیتے ہیں۔ میاں بڑے بڑے نہیں آ سکتے، بڑے بڑے نہیں آ سکتے، بڑے بڑے محدث نہیں آ سکتے، بڑے بڑے عالم نہیں آ سکتے، بڑے بڑے لوگ نہیں آ سکتے، یہاں وہی آ سکتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں مولانا کلیم صاحب، یہ چلے تھے ہندوستان سے، جب میں تو ان کے پاؤں کی جوتیوں خاک کے برابر بھی نہیں۔ کہاں یہ مولانا کتنے بڑا آدمی ہے، دیوبند سے پڑھے ہوئے، ان کا مدرسہ، آپ سوچیں ذرا۔ لیکن شکر دیکھیں آپ ان کا، خدا کی قسم، میں تو پہلے ہی مثال دے چکا ہوں، اتفاق سے آیا ہی گئے ہمارے سامنے۔ مجھے بتائیں کوئی ہے آج کے زمانے میں ایسا عالم، کوئی ہے ایسا کوئی انسان
کہ اتنا شکر گزار اپنے بندے اللہ کے دل میں اس کے اللہ کا شکر ہو کہ یار یہ تو اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، میں نے تو حدیثیں پڑھی ہیں، میں تو بخاری پڑھی ہے، چلو ٹھیک ہے ہندوستانی تھے، جہاں مجھے مل رہا ہے میں اس کو ضائع نہ کروں. اور یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ یہ عالم ہے کون ہے فلاں ہے، بس اللہ نے ان کے دل میں گواہی دے دی کہ تو صحیح آدمی کے پاس جا رہا ہے. انہوں نے دونوں اسی وقت 1 منٹ ضائع کیے بغیر رمضان کے اندر مجھے بھی روک لیا، نہ خود انہوں نے وہ افطاری کی نہ مجھے کرنے دی، اور انہوں نے ذکر سیکھا اور کہا جی وہ ذکر دو مجھے ایمان پھیلاؤ. یہ ہوتے ہیں لوگ، یہ کہاں ملتے ہیں سمجھ. تو ہم اگر دوستو سوچو اللہ نے اتنا بڑا کرم دیا ہے، اس کے بعد حرام کھائیں، برا حال کریں اور سمجھیں بچے ہوئے ہیں. یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی. اس کا اونٹ تھی، اونٹ کے کتنے اونٹ بنے اور کتنی اس کی جائیدادیں بنی، وقت ٹائم تو لگا ہوگا نا. اللہ دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا، آخر فرشتہ بھیج دے کہ اس کا کام ختم کرو. جس طرح روج دیا تھا اسی لمحے انسان ڈالتا ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا آدمی گیا کہاں. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے منہ سکڑ بگاڑ دیتا اللہ تعالیٰ. اسی گاڑی میں جس میں فخر کرتا ہے پھر رہا میری گاڑی ہے، میں دیکھو نمازیں چھوڑ رہا، سب کچھ کر رہا ہے، ایک پہیہ نکال دے گا، روتے رہو ساری زندگی. خوف کرو، اللہ سے ڈرو دوستو. اللہ کی نافرمانی، اللہ سے اتنے مقابلہ. ذکر کرتے ہو نبی کی سنتوں کو اللہ نے سروں پہ تاج چھاڑ دیے ہیں اس ملک میں، اس ماحول میں، اس جگہ پر. اور نہ کوئی علم پڑھا آپ نے، نہ کوئی قرآن کے حافظ ہوئے، نہ کچھ، سب جاہل کے جاہل، گند کے گند، شراب خانوں سے اٹھے ہوئے. کیا مقام اللہ پاک نے دیا ہے، کیا مقام اللہ پاک نے دیا. ہم اتنے نخرے گئے کہ ہم نے ذکر نہیں کرنا، ہمیں نصیحتیں کرو، ہمیں فلاں ہی کرو، ہمیں کھینچ کے لاؤ، ایسی کی تیسی تمہاری انتظار کرو پھر اللہ کے عذابوں کو سختی. سن لیں، ماں باپ بھی سن لیں اور بچے بھی سن لیں، خود بھی سن لیں. اللہ کا دین نہیں ہے دوست. دل کانپ جاتا ہے سن کے کہ دیکھو اگر عذاب آ گیا تو کیا ہو. اتنے نخرے کرنے لگے. واہ خدا نے الحمدللہ.